دجال جو ہے اس کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ الدجال ممسوح العینی، آنکھ جو ہے وہ پھسی ہوئی آنکھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ آج ایک بہت اہم سوال کی ہم وضاحت کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور اس بات سے وہ لا علم ہے، اور ان کو یہ حقیقت جو ہے وہ علم نہیں ہے، یا سمجھ لیں کہ وہ اب آج تک کبھی انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ دجال جو ہے اس کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک شخص ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ مسیح کا لفظ لگانا اور اسے مسیح دجال کہنا، یہ اس کا نام کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت علماء نے مختلف طرح سے کی ہے، لیکن اس میں جو راجح قول ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ اسے مسیح کہا جاتا ہے اس لیے ممسوح کی وجہ سے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ پھسی ہوئی آنکھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5221 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال ممسوح العینی، ممسوح العینی، ممسوح کہتے ہیں یعنی خراب، پھسی ہوئی ہونا، ٹھیک ہے؟ تو دجال ممسوح العین، وہ پھسی ہوئی آنکھ والا ہوگا یا خراب آنکھ والا ہوگا۔ تو اسی ممسوح العین کی وجہ سے، یعنی اس کی آنکھ کی خرابی کی وجہ سے عربی زبان کے اندر اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو کسی اور وجہ سے نہیں، یا اس کی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے نہیں، یا اس سے کوئی مقابلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ پھسی ہوئی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال ممسوح العین۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور اس حدیث کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال جو ہے وہ اعور، وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب جو ہے وہ ہرگز عیب والا نہیں ہے، تمہارا رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی دجال خدائی دعویٰ کرے گا، اسے کہیں خدا نہ سمجھ لینا، تمہارا رب عیب سے پاک ہے۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، اور اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5219 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ وہ کافر کیسے لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور لکھا کیسے ہوگا؟ کاف الگ اور فا الگ اور را الگ، ایسے لکھا ہوا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، پڑھا لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ بندہ ہو مومن، بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، یعنی اسے پڑھنا آتا ہو یا اسے پڑھنا نہ آتا ہو مومن، مومن آدمی کو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا لفظ کافر جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اور مومن آدمی جو ہے وہ اس کے ماتھے پر کافر کا لفظ جو ہے وہ پڑھ سکے گا۔ اس ضمن میں یہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کی اول تو خواہش انسان کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے پھسل جانے کا ڈر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر دجال کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر دجال کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کا حل ایک ہی ہے، پکا اور سچا مومن بن جانا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک مومن کے ساتھ معجزانہ سلوک ہے کہ اسے پڑھنا نہیں بھی آتا ہوگا، تب بھی اللہ رب العزت
معجزانہ طور پر اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر جو ہے وہ پڑھ سکے گا۔ اب آئیے اس کے نام کے دوسرے جو اصل نام ہے مسیح دجال، مسیح کا ہم نے پڑھ لیا ممسوح العین، پھسی ہوئی آنکھ والا، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کا لفظ جو ہے یہ بھی دجل سے ہے، یعنی دجل کہتے ہیں دھوکے کو، فراڈ کو، یا جھوٹ کو ملمہ ساز کر کے ایسے پیش کیا جائے کہ دیکھنے والے کو وہ سچ لگے اور حقیقت میں وہ جھوٹ ہو، یعنی کہ فراڈ۔ تو دجال کو دجال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کرے گا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گا، اور وہ دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا کہ حقیقت کچھ اور ہوگی، نظر کچھ اور آ رہا ہوگا، لوگ اس کو حقیقت سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور پھر وہ انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک شخص کو ملے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے اوپر بڑا اعتماد کرنے والا ہوگا کہ میں جی کیا بات ہے۔ دجال اس کو کہے گا کیا خیال ہے تمہارا، اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں اور تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے زندہ ہو کر تمہیں یہ کہہ دیں کہ میں رب ہوں، تو پھر رب مجھے مان لو گے؟ کتنی سخت بات ہے۔ اب ماں باپ کا کہا تو ویسے بندہ نہیں ٹالتا، اور فوت شدہ ماں باپ سے ویسے ہی محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں تو شاید لوگ قدر نہ کریں، لیکن زندگی کے بعد جو ہے وہ قدر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسا آپ کر کے دکھائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات چونکہ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ جنات کو جو ہے وہ حکم دے گا، اور جنات جو ہیں وہ اس کے ماں باپ کی شکل کے اندر زندہ ہو کر آئیں گے، اور وہ اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ اے بیٹا یہ تمہارا رب ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں اس کے پیچھے چل جاؤ۔ وہ بندہ پھسل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل، یہ فریب۔ نظر جو آ رہا ہے بظاہر دکھا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ زندہ کیے، حقیقت میں وہ ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ جن شیاطین ہیں جو ماں باپ کی شکلیں اختیار کر کے آ کے جو ہے وہ تمہیں یہ ایک کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو انسان جب تک پکا سچا مومن نہ ہو، اس طرح کے بہت سے دجل اور فریب سے جو ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دجال تو دجال ہے، بہت بڑا دجال، جو مسیح دجال آئے گا جب آئے گا۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو، یعنی یہ جو جعلی اور بابے اور فراڈ ہیں، یہ لوگوں کو ذبح تک کر دیتے ہیں، جان سے ان کی کھیل لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دجل ہی ہے، یہ فریب ہی ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حالات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، فتنوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، دجال کی چالوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گی۔ ضمن میں آپ کے سوالات ہمیں پہنچ رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کو کور کر کے ان کا جواب دیں، لیکن ظاہر ہے کہ سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو رہا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں جن بھائیوں کے سوال کے جوابات نہیں دیے جا سکے، کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تر جو سوالات ہیں ان کے مطابق ہم ویڈیو میں اس کے جوابات دے سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔